اور اب حضرت عمر کے ساتھ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 50 ہو چکی تھی، جس میں 40 مرد تھے اور 10 عورتیں۔ حضرت عمر کی اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے حالات بالکل بدلنے لگے، کیونکہ اس سے پہلے جس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا وہ زیادہ تر کمزور لوگ ہوتے تھے، اسی لیے وہ چپکے سے اسلام قبول کرتے۔ لیکن جب حضرت عمر نے اسلام قبول کی تو سیدھا اپنے ماموں ابو جہل کے گھر گئے اور حضرت عمر نے اس سے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جس پہ ابو جہل نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے جیسا آدمی اسلام قبول کر لے۔ جس کے بعد حضرت عمر جمیل بن معمور کے پاس گئے اور انہیں بھی اپنے مسلمان ہونے کا بتایا۔ یہ جمیل بن معمور تھا کون؟ جمیل مکہ کا لاؤڈ سپیکر تھا۔ یہ ایک ایسا آدمی تھا کہ اس کے پیٹ میں زیادہ دیر تک کوئی بات نہیں رہتی تھی۔ جب اسے اتنی بڑی نیوز کا پتہ چلا تو وہ سیدھا بھاگے اور مکہ کی گلیوں میں اعلان کرنے لگے کہ عمر نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر سے پہلے مسلمان چپ چپ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن حضرت عمر کے بعد اب سارے مسلمان سب کے سامنے نماز ادا کرنے لگے اور ایون کی کعبہ کے اندر جا کر نماز ادا کرنے لگے۔ اس سب کے بعد حضرت عمر نے اپنی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے وقف کر دی اور کچھ عرصے بعد مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں اپنے خاندان اور ساری طاقت چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اور مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مہاجرین کو، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی گھر، نہ کوئی دولت، نہ کوئی اونٹ، کچھ بھی نہیں تھا، ان ایک ایک مہاجرین کو ایک ایک انصاری کے گھر میں سیٹل کیا۔ حضرت عمر بھی ایک انصاری کے گھر میں سیٹل ہوئے۔ ہجرت کے صرف 2 سال بعد جنگ بدر میں حضرت عمر حمزہ کی لیڈرشپ میں جنگ میں شامل ہوئے اور جنگ جیتنے کے بعد عمر کی رائے یہ تھی کہ ہمیں قیدی نہیں رکھنے چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی رائے اس کے اپوزٹ تھی، جس کے بعد قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں کلیئرلی حضرت عمر کی رائے کو پریفر کیا گیا اور حضرت عمر کی رائے کی طرف ایک اشارہ کیا کہ یہ رائے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر کا نام الفاروق رکھا گیا۔ الفاروق کا مطلب ہے حق کو پہچاننے والا، سچ کا ساتھ دینا۔ بدر کے 1 سال بعد اس جنگ بدر میں ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بدر کے 1 سال بعد جنگ احد، جنگ خندق اور اس کے بعد صلح حدیبیہ۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مکہ والوں سے ڈیل کرنے کے لیے کہا، لیکن حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا کہ آپ میرے بجائے حضرت عثمان کو بھیجیں، کیونکہ حضرت عمر کے ماموں ابو جہل اب مر گئے تھے اور مکہ کے نئے سردار تھے ابو سفیان، اور ابو سفیان حضرت عثمان کے قبیلے سے تھا۔ جس کے بعد مکہ والوں نے مسلمانوں کے سامنے ایک ایسی ڈیل رکھی جس ڈیل کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ مسلمان اسے سائن کر کے ایک بہت بڑی غلطی کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رائے چھوڑ کر اس ڈیل پہ سائن کر لیا، جس پہ کچھ صحابہ ناراض ہو گئے اور اس میں ایک صحابی تھے حضرت عمر۔ حضرت عمر سیدھا آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ کیا آپ سچے نبی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں ایک سچا نبی ہوں۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ کیا کافر ہماری دشمن نہیں ہے؟ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ بالکل ہمارے دشمن ہیں۔ تو اس پر حضرت عمر نے کہا کہ کیوں ہم کافروں کے سامنے کمزور بن گئے؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ اس سے حضرت عمر خاموش ہو گئے، جس کے بعد آئندہ کچھ سالوں میں انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ صلح حدیبیہ کی وجہ سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی سمجھ آئی تو پھر ہمیشہ ان باتوں کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگتے رہے۔